السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کی قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پارکنگ لاٹ میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ اپنے دل کی ویرانیوں کو کم کرنے ایسے ہی شور والی جگہیں جانا پسند کرتی تھی۔ نبیشہ کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ تھے جنہیں سنبھلتے ہوئے وہ میٹ کو نہ لانے پر پچھتاتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دور ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اپنے بیگ سنبھالتی جا رہی تھی کہ کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ اس کا سر چٹان سے لگنے کے مانند گھوم گیا۔ رومان جو کال پر بات کیے جا رہا تھا اس لڑکی سے ٹکرانے پر لب بھینچ کر موبائل پاکٹ میں ڈال گیا۔ مقابل جبکہ شانے بے نیازی سے کھڑا رہا، نہ اسے اٹھانے کی کوشش کی اور نہ سہارا دیا۔ نبیشہ نے خود ہی سہارے کی تلاش میں اس کا کوٹ پکڑ لیا۔ اسے مقابل پر طیش آیا اور اس کی مدد کرنے کی بجائے یوں ہی کھڑا رہا۔ نبیشہ نے خود کو سنبھالا جبکہ تیوری چڑھی تھی۔ ٹکرانے کے باوجود وہ اسے بچا سکتا تھا، پر اسے نبیشہ کے گرنے سے کوئی فرق پڑتا تو بچاتا۔ "Stay away from me, you foolish girl!" دور رہو مجھ سے پاگل لڑکی۔ گھمیر آواز نبیشہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے مزید غصہ دلا گئی۔ اس نے نبیشہ کا ہاتھ اپنے کالر پر سے جھٹکا۔ نبیشہ طاہر، جس کے آگے زبان چلانا تو دور، لوگ نگاہیں اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ غصے کی اس حد تک تیز تھی کہ کسی کا بھی سر پھاڑ دیتی، پر شاید وہ اس سب کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ "تم ہو پاگل، اندھے کہیں کے! اللہ نے یہ 2 آنکھیں بٹن کے طور پر نہیں دی ہیں، اور نہ ہی یہ لمبا چوڑا وجود اس لیے دیا کہ سب کا سر پھوڑتے پھرو۔ تمہیں تو مینرز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی گر رہی ہے اسے بچا لو۔ پہلے خود مجھ سے جان بوجھ کے ٹکرائے اور اب اس بکرے کی شکل پر ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ میرے بیگ اٹھا کر دو مجھے۔ وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ رومان نے ابروج کھا کر اسے سرتا پیر دیکھا۔ اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ جینس کے ساتھ لائٹ پنک ٹاپ پہنے، پشت پر بال بکھرائے، وہ کسی مومی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی جس کے نین نقش غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہے تھے۔ "مس واٹ ایور، میں ایٹیٹیوڈ دکھاؤں یا نہیں، اس سے تمہارا اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اتنا ڈیشنگ انسان دیکھ کر تم خود ٹکرائی ہو۔ میں کسی کو بچانا اپنا فرض نہیں سمجھتا۔ میں ہوں انتہائی مینرڈ انسان، تو مجھے مینر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ہینڈ بیگز سنبھالو، اپنے بیگز خود اٹھا لو، کیونکہ مجھے زمین سے گری ہوئی چیزیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ مسٹر واٹ ایور، تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں، ورنہ ابھی مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے۔ میں ہی کیوں، تم خود ٹکرائے ہوگے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی کو دیکھ کر، پھر اس کے اوپر لڑائی کے بہانے کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہو۔ بیگ تو تم ہی اٹھا کے دو گے، ورنہ؟ دو بدو جواب آیا۔ ورنہ کیا؟ تم نہیں جانتی ابھی کہ میں کون ہوں، ورنہ تم مجھ سے 100 فٹ دور رہنا پسند کرتی۔ یہاں تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو اب تک اپنی زبان درازی پر مجھ سے معافی مانگ رہا ہوتا، پر تم ٹھہری سرپھری فولش گرل۔ وہ سرسراتے لہجے میں کہتے اپنی جیب میں ہاتھ اڑستے ہوئے بولا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ اتنی روشنیوں میں بھی ان آنکھوں کی چمک کو مات دینا مشکل تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی اور اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ اس کے ناخن اس سے پہلے رومان کا خوبصورت چہرہ خراب کرتے اس نے پھرتی سے نبیشہ کے ہاتھوں کو لاک کر کے پیچھے سے جھٹکا دیتے چھوڑا۔ وہ ایسی ناگہانی آفتوں کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ اکثر دشمن بغیر کچھ بولے حملہ آور ہو جاتے تھے ہتھیاروں سے، پر آج پہلی بار کسی لڑکی کی اتنی ہمت ہوئی اور اس کا ہتھیار اس کے ناخن تھے جس سے وہ اس کا چہرہ نوچ دینا چاہتی ہوں۔ نبیشہ اس سے پہلے ٹائلز پر لانگ پینسل ہیل کی وجہ سے ڈس بیلنس ہوتی ایک بار پھر گرنے والی تھی کہ اس نے واپس اس کا کالر جکڑ لیا۔ اب کی بار گرفت اتنی مضبوط تھی کہ رومان بھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوا۔ نبیشہ کا نازک وجود اس کے بھاری وجود تلے دب چکا تھا۔ نبیشہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر ہٹا نہیں پائی۔ "اٹھو موٹے سانڈ کہیں کے، میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ دوسری بار ہے جو تم مجھے گرانے والے تھے۔ میں جان سے مار دوں گی تمہیں، ہٹو میرے اوپر سے۔ وہ دبی دبی آواز میں خرائی۔ "اور یہ دوسری بار ہے جو تم اس قدر بدتمیزی سے مجھ سے ہم کلام ہو۔ یہ سب تمہاری بیوقوفی کا نتیجہ ہے۔ تم اپنی کمکلی کی وجہ سے گرنے والی تھی، جو جنگلی بلیوں کی طرح اپنے پنجوں سے مجھے زخمی کرنے والی تھی۔ اس کی جھلساتی سانسوں کی تپش نبیشہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایک پل وہ سانس روک گئی۔ اس پل وہ تنہا اس مرد کے رحم و کرم پر تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مرد ہوتا تو یقیناً اس پریوش کے حسن میں سحر میں کھو کر بہک جاتا۔ وہ تھی اتنی خوبصورت کہ ایک بار نظر ٹھہر جائے تو پلٹنے کا نام نہ لے۔ دودھیا رنگت، بھرے بھرے شنگرفی لب اور ان کا کٹاؤں، سلکی ریشم جیسے براؤن بال، دراز قد، اور سب سے بڑھ کر اس پر اس کا غرور اور نخرہ، جیسے وہ اپنی اہمیت سے واقف ہو۔ رومان اس پر سے ہٹا تو نبیشہ اپنے کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ خونخوار نظریں رومان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ "اپنی بے عزتی کا بدلہ میں سود سمیت لوں گی مسٹر واٹ ایور۔ تم جیسوں کو سیدھا کرنا مجھے آتا ہے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ دے ڈالی۔ وہ بھی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ رومان نے اس کا بازو پکڑ کر موڑا، کان میں جھکتے سرگوشیانہ انداز میں کہا، "اور میں اپنی بے عزتی کا بدلہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر لیتا ہوں، تو آئندہ سوچ سمجھ کر میرے سامنے زبان کھولنا مس واٹ ایور۔ لڑکی ہو اس لیے ابھی تک زندہ سلامت ہو، ورنہ رومان جہانگیر کے قہر کو آواز دینے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ صنف نازک سے الجھنا ویسے بھی میرے پیشن کے خلاف ہے۔
بتاؤ تمہارے گناہ کے بعد تمہیں کیا سزا دی جائے؟ چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ گمبھیر مخصوص سرد لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ نبیشہ کو یکلخت اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ اتنے ویرانے میں اس کی باتیں خوفزدہ کرنے والی تھیں۔ اسے دفن بھی کر دیتا تو آواز نہیں آتی، پر اسے اپنا ڈر دکھا کر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اتنا قریب تھا وہ، اگر نبیشہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے لب اس کے چھو جاتے۔ سگریٹ کی اسمیل نے دونوں کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ نبیشہ کا دل ایک پل کے لیے لرزا۔ چھوڑو مجھے اور بار بار قریب آنے کے بہانے میں ڈھونڈو ٹھرکی۔ اس کا طنز تھا جو سیدھا رومان کو لگا۔ وہ لب بھینچ کر دور ہوا۔ وہ ہرگز کسی لڑکی کے پاس جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، پر اس لڑکی نے طاق کا نشانہ لگایا تھا کہ رومان کو اسے آزاد کرنا پڑا۔ سر کیا ہوا؟ میں بس میٹنگ کی آخری ڈیٹیلز وائنڈ اپ کرنے گیا تھا۔ ثاقب بھانپتے ہوئے اس تک آیا۔ اس نے دور ہی سے اپنے باس کو کسی لڑکی سے الجھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی عافیت کو ہی دعا کر سکتا تھا۔ تم جہاں تھے وہیں مرے رہتے، اب آ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے فلش کر لی، میرا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ وہ ثاقب پر برس پڑا۔ اپنے سر کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، ان کا دماغ بہت گرم رہتا ہے۔ کب سے میرا دماغ کھائے جا رہے ہیں، بات کرنے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اتنا ٹھرکی اور ill mannered انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ثاقب اس کی باتیں سن کر بوکھلا گیا۔ کسی لڑکی کے ایسے الزامات، وہ بھی اپنے باس کے بارے میں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میڈم آپ ریلیکس ہو جائیں، اپنے گھر جائیں۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے بیگز اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بھیجنا چاہا، ورنہ وہ لڑکی اپنی موت کو دعوت دے بیٹھی تھی۔ ثاقب اس کی تو میں عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس تک بڑھتا کہ نبیشہ صورت سے پیچھے ہوئی، گاڑی کا دروازہ ان لاک کر کے اس میں بیٹھی۔ رومان نے شدت سے مکہ گاڑی کے مرر پر مارا، پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ بھی پیچھے مڑا ہی تھا کہ نبیشہ کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ مسٹر واٹ ایور، یاد رکھنا میں مس واٹ ایور نہیں ہوں، نبیشہ طاہر ہوں، جو اپنے دشمن کو دھول چٹانا اچھی طرح جانتی ہے۔ مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا۔ نبیشہ نے شیشہ نیچے کیا، زور سے ہانک لگا کر مزید اسے سلگایا اور گاڑی کو ریس دے کر زن سے آگے بھگا لیا۔ رومان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی اسے اتنا کچھ سنا گئی اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ثاقب کو دیکھا جو اپنی ہنسی چھپانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکی مجھے باتیں سنا گئی۔ اپنی یہ بتیسی 2 منٹ میں اندر کر لو، ورنہ دانت سلامت نہیں رہیں گے۔ پتہ نہیں آج کا دین ہی منحوس ہے، لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اس لڑکی میں، انتہا کی بدتمیز اور ill mannered، مجھے تمیز سکھا رہی تھی۔ وہ آخری جملے زیر لب بڑبڑایا۔ باس شاید وہ آپ کو جانتی نہیں ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوا، جانے دے بیچاری کو۔ تم اس کی سائڈ لینا بند کرو، ورنہ اسے تو نہیں تمہیں گولی سے ضرور اڑا دوں گا۔ مجھے وہ ٹھرکی بکرے کی شکل والا کہہ کر گئی ہے، جو کہ میں ہوں بھی نہیں۔ بالکل باس، آپ بالکل بھی نہیں ہیں، آپ جیسے جینٹل مین اور وجیح آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کھسیاتے ہوئے گویا ہوا۔ میری چاپلوسی کرنا بند کرو اور جا کر گاڑی سٹارٹ کرو ثاقب، جنگلی بلی نے میرے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، تو اب رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ثاقب بھی اپنی بےعزتی پر دانت نکالتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ثاقب نے بمشکل اسے جنگلی بلی کہنے پر مسکراہٹ روکی، ورنہ رومان اس کا منہ توڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان آفرین بیگم کی ٹیسٹ کروانے کے بعد انہیں گھر لے آیا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں دوائیاں دے کر اس کا رخ اب سلویٰ کے کمرے کی جانب تھا۔ دل میں جو لاوا ابل رہا تھا، اس کا واحد حل سلویٰ کی بے سکونی تھی۔ اعصاب تنے ہوئے تھے۔ وفاداری سے ہوتا اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کمرے کا لاک کھولنا چاہا، پر وہ لاک تھا۔ ناچار اس نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ سلویٰ جو صبح سے تھکی آ رہی چند پل کے لیے سر ٹکا کر بیٹھی تھی، کسی کی آمد پر بدمزہ ہوتی دروازے تک آئی۔ آپ یہاں؟ اس کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ وہ پل بھر میں گڑبڑائی۔ اب ان کا رشتہ بدل چکا تھا۔ ہاں میں یہاں۔ نئے شوہر کو اس طرح ویلکم کرو گی یا اندر جانے کے لیے دروازہ بھی کھولو گی؟ اد کھلے دروازے پر لطیف سا طنز کیا گیا۔ سلویٰ نے گہری سانس بھری۔ وہ اسے اندر آنے سے روک نہیں سکتی تھی، شاید وہ ضروری بات کرنے آیا ہو۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بندھے ہوئے بال، سیاہ آنکھوں میں تھکن اتری اس کی بے آرامی سے پتہ دے رہی تھی۔ وہ لب کو جلدی دروازہ بند کرنے کے بعد اندر آئی۔ سامنے وہ شان سے اپنے کمرہ سمجھ کر کاؤچ پر براجمان ہو چکا تھا۔ ارسلان نے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا تو سیدھی نظریں کمرے کے عین بیچوں بیچ کشمکش میں کھڑی سلویٰ پر جا ٹھہری۔ ادھر آؤ۔ سلویٰ نے گھبراتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں تو کیا وہ اسے بلا رہا تھا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں بیوقوف لڑکی، ادھر آؤ یا میں وہاں آؤں؟ سلویٰ اپنی خیر مناتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس آئی۔ ارسلان نے بغور اسے دیکھا۔ کھڑی ستوا ناک، بھرے بھرے گال اور سنہری گندمی رنگت، وہ بالکل ایک عام سی لڑکی تھی اس کے لیے جو اب اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ جی کہیں، وہ منمنائی۔ ارسلان نے اسے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ پوری اس کی گود میں گری۔ سلویٰ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے آنکھیں میچ گئی۔ زیادہ چیخو مت لڑکی، تمہیں دنیا کی بلند ترین چوٹی سے نہیں پھینک دیا۔ آنکھیں کھولو، محفوظ ہو تم میری پناہوں میں۔ ارسلان اس کی بند آنکھوں پر طنز کرتے دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس کا وجود بہت ہلکا تھا۔ سلویٰ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوتے ہی وہ شرمندہ ہوئی۔ اس نے اٹھنا چاہا، پر ارسلان نے اس کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔
تمہیں بہت شوق تھا نکاح کے وقت 3 بار قبول ہے کہنے کا، تو اب بھگتو تو میرے قہر کو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم اگر انکار کر دیتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ پر فکر نہیں کرو، تم اپنی زبردستی کی بیوی کو زبردستی کا پیار بھی دکھانا جانتا ہوں میں۔ سلویہ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ اس کا اڑا رنگ دیکھ کر ارسلان خاصا محسوس ہوا اور اس کے بازو سختی سے دبوچ لیے۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ سلویہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی موم بستر پر تھیں اور اس وقت آپ بھی انکار کر سکتے تھے۔ وہ قول آپ کے، آپ تو مرد ہیں نا، پھر ڈر کس بات کا تھا؟ زندگی آپ کو گزاری تھی، میرے لیے بھی یہ فیصلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے، کیونکہ آپ جیسے انا پرست، خودسر اور گھمنڈی شخص میرا آئیڈیل کبھی نہیں رہا، جو صرف عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا جانتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ تھا تو کرتے انکار نہیں، لیکن آپ کیوں کریں گے انکار؟ کیونکہ آپ تو اپنی موم کے سو کالڈ فرمانبردار بیٹے ہیں۔ نکاح نامے پر 3 بار قبول ہے میں نے کہا ہے تو آپ نے بھی برابر ہی کہا ہے۔ دل میں غبار جو نہ جانے کب سے ابھر رہا تھا وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ آخر ہمیشہ وہ کیوں سہے؟ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی۔ سلویہ اس کے برابر میں اٹھ کر بیٹھی تو ارسلان بھی بہت زبان چل رہی ہے مسز تمہاری۔ نکاح نامے پر سائن تو تمہیں یہی بتانے کے لیے کیے ہیں کہ تم صرف چند دنوں تک میرے ساتھ رہ سکتی ہو، جب تک میرا دل نہ بھرے، پھر اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آخر گولڈن چانس مل رہا ہے تو میں کیسے چھوڑ دیتا؟ تمہاری کی جو بے لگام زبان ہے، اسے لگام ڈالنا بھی ضروری ہے۔ میں کوئی دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں آپ کے پاس۔ ہزاروں لڑکیاں تھیں تو کر دیتے کسی ایک کو بھی اپنے ماں کے مقابل لا کر کھڑا، لیکن نہیں، آپ سے یہ نہیں ہوا، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا دورہ صرف کمزوروں پر ہی چل سکتا ہے۔ یتیم سمجھ کر مجھے استعمال کر لیا۔ آخر آپ کا غرور کہاں یہ گوارا کرتا ہے کہ ایک عام سی لڑکی آپ کی بیوی بنے؟ پر آپ ایک بات جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کا چہرہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اور چاہے آپ کے لیے یہ حسین ہو پر آپ کا دل سیاہ ہے۔ ہر رشتہ دل سے بنتا ہے، جب آپ کی یہی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کیسے آپ کو اپناتا؟ وقت کے ساتھ یہ حسن ڈھل جاتا ہے اور پھر بعد میں وہی لڑکی آپ کو چھوڑ کر جاتی۔ یہ ہے آپ کی بھیانک حقیقت جس سے آپ مسلسل نظریں چراتے ہیں۔ وہ کافی حد تک تلخ ہو چکی تھی، ارسلان کے سامنے آئینہ لا دیا ہو جیسے۔ ارسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے مزید نزدیک کیا۔ دوپٹہ جو کسی رکیب کی طرح سلویہ پر لپٹا ہوا تھا اسے ہوا میں اچھال دیا۔ تمہاری بھی تو یہی چاہت ہوگی کہ چند پل ہی صحیح میں میسر آ جاؤں، باقی ابھی تو بہت بجی ہوں، بات کا کس نے دیکھا؟ تم سے بھی تو رشتہ بنا ہے، یعنی تمہارا بھی دل سیاہ ہوا۔ کیوں نہ تمہاری چاہت کو پورا کر دیا جائے، تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا کر۔ وہ اس کی شرٹ شانوں سے کھسکاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرد انداز میں بولا، نہیں ارسلان، میں یہ سب نہیں چاہتی، بلکہ صرف آنٹی کے لیے میں نے ایسا کیا جو مجھے ٹھیک لگا، میں نے کیا، اور آپ کی موم کی بھی دلی خواہش تھی۔ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ایسا شخص جو اپنی نکاحی بیوی کو گولڈن چانس کہے، اس سے میں کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ وہ تلخ ہوئی ہاتھ کی مدد سے اپنی سرکتی شرٹ کا بازو پکڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں ڈارلنگ، انٹرسٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تم بس ان نکاح کے 3 بولوں کو عملی طور پر محسوس کرو۔ تمہیں یہ انچاہی قربت ہر پل کچھ نیا محسوس کروائے گی۔ ایسی بھی کیا وجہ جو اپنے محرم سے اتنی زیادہ بے رخی ہے؟ آخر کو میں اپنا حق ہی لے رہا ہوں، تو پھر یہ آنسو کیسے؟ ارسلان نے ہاتھ کے پشت سے اس کے آنسوؤں کو چھوا۔ اس وقت اس کے آنسو ارسلان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اتنے دلوں کی دھڑکن بننے کے باوجود اس کی بیوی اس کی پناہوں میں غمگین تھی۔ کوئی بڑی وجہ تھی۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلانے لگا، پھر اس طرح دوسرے گال کو اپنے مغرور صدمہ ناک شدت سے سہلا کر اس کے مرمری وجود سے اڑتی ہوئی سندلی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اب اس کی نظر سلویہ کی شفاف گردن پر پڑی۔ حق لینے اور چھیننے میں بہت فرق ہوتا ہے ارسلان یامین۔ عورت کو انمول ہونے کا احساس دلاؤ تو وہ اپنا آپ فاڑ دیتی ہے۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ آنسو اپنی ارضا ہونے کے ہیں، شاید آپ میں وہ بات ہی نہیں کہ آپ سے جڑی عورت آپ کی پناہوں میں سرشار ہو۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی تھی۔ ارسلان مزید اسے بولنے کا موقع دیا بغیر اس کے شنگرفی لبوں کو اپنے احمری لبوں میں قید کیا۔ آج اس کی سانسیں خود میں انڈیل کر دونوں کی جان ایک کرنے کے در پہ تھا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے وہ اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس کی جان لیوا گستاخیوں پر سلویہ کے تو اعصاب سلب ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اب اس کے وجود کو اپنی شدت بھرے لمس سے پھولوں کی طرح مہکانے لگا۔ اس کا چہرہ اس کے التفات پر لہو چھلکا رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ سلویہ نے ڈھال ہوتی اپنی بند ہوتی سانسوں پر اس کی وارفتگیوں سے بے جان اس کا کالر کو جکڑ کر جھٹکا دینے لگی۔ ارسلان نے مزید اپنی منمانی کرتے چند پل بعد اسے آزادی بخشی۔ گندمی رنگت میں سرخیاں گھلیں، ارسلان کی توجہ کا مرکز بنی، مزید نگاہوں میں سرور بھر رہی تھی۔ اتنا ہی بولنا چاہیے جس کا رد عمل سانسیں نہ روک دے۔ تم چاہو تو اسے اعزاز سمجھو یا اپنے الفاظ کی سزا۔ تمہیں اس حد درجہ قربت میں میرا دل جلاتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اپنے اندر جو آتش فشاں کو تم نے بھڑکایا ہے اس کی تپش سے تم خود بھی جلو گی۔
ارسلان اس کی شہرک پر جھکا، شدت بھرے لمس اور داڑھی کی چبھن سے اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ پہلی بار ایسا لمحہ زندگی میں آیا اور وہی بھیانک ترین رہا۔ یہاں محبت نہیں تھی، صرف آتش فشاں جو سچ میں اس کا رواں رواں جلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاکلیٹی گرل، تمہارا یہ دل بہت بہکاتا ہے، بہت مغرور سا ہے، اور مجھے لوگوں کا غرور توڑنا پسند ہے۔ اس دل کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اب ارسلان یامین نے اسا فتح کر لیا ہے۔ ارسلان کے لب سرکتے ہوئے اس کے کالر بون پر بنے دل تک آئے۔ اس نے دانت گاڑ کر مزید اس پر زور دیا تو سلویٰ کی سسکی برآمد ہوئی۔ وہ اپنا آزاد کرنے کے لیے تھک ہار کر رہ گئی۔ سلویٰ کو اپنی دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ اس نے تیزی سے اس کی جارحانہ گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن ارسلان اس کے گرد بازوؤں کا مضبوط حصار باندھ چکا تھا۔ بس فتح کے بعد کا جشن ابھی نہیں مناؤں گا، جب پوری طرح تمہیں اپنا بنا لوں تب مناؤں گا جشن۔ ابھی بس اس دل کو اس کے غرور کی چھوٹی سی سزا دی ہے۔ یہ نشان تمہیں ہر پل اپنی ہار کی یاد دہانی کروائے گا چاکلیٹی گرل۔ اس نے پھر ایک بار شاید انجانے میں ہی صحیح نرمی سے اپنے لبوں سے اس کے دل کو چھپا۔ ارسلان، مجھے غرور نہیں ہے کسی بات کا، میں تو خاک کا پتلا ہوں جو خاک میں مل جائے گا۔ غرور سے جس کا سر تنا ہو اس کا ہی نیچا ہوتا ہے۔ میرے وجود پر تو فتح پا لیں گے، پر دلوں پر حکمرانی نہیں چلتی۔ انہیں محبت سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ سلویٰ کو اس کی جنوں خیز قربت میں اپنا وجود شعلوں سا دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا لمس خاکستر کیے دے رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان نے سر اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھا جو شرم سے عارضوں پر چکی ہوئی تھی، مبہوت کر دینے کی حد تک بھلی لگ رہی تھی۔ کیسی فتح تھی جو کسی نازک جان پر حکمرانی سے ملتی۔ ارسلان کا یہ روپ دنیا سے چھپا تھا جسے صرف وہ جھیل رہی تھی۔ دل تو بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دل بہت پہلے کسی کے لیے دھڑکنا بھول چکا ہے۔ اتنی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن بن کر اب مزید کی کوئی چاہ نہیں ہے۔ البتہ تمہاری یہ شور کرتی دھڑکنیں بہت سے راز افشا کر رہی ہیں۔ کہیں تم ہی تو مجھے دل نہیں دے بیٹھی؟ ارسلان سراپا سوال بنا گویا ہوا۔ تو کیا اس کی دھڑکنوں کی آواز اس تک جا پہنچی تھی؟ وہ لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ سارا دھیان اس کے سرسراتی انگلیوں کے لمس پر تھا۔ بس بہت باتیں ہوئی، تمہیں اصل شعور کا مطلب سمجھانے کا وقت ہو گیا۔ نکاح کے 3 بولوں کا عملی مظاہرہ بھی تم دیکھ لو۔ ارسلان مسرور سا گویا ہوا، اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ پلیز ارسلان، ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی، پھر آپ آنٹی کا ہی خیال کر لیں، وہ کیا سوچیں گی؟ میں آپ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہوں گی، یہ رشتہ صرف نام کا رہنے دیں۔ چند دن پھر میں کسی طرح آنٹی کو راضی کر لوں گی۔ سلویٰ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساری بہادری اور باتیں جیسے ہوا ہو گئی۔ وہ خود کو بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہی تو، ہم ساتھ نہیں رہ نہیں سکتے، پھر کیوں نہ چند دن میں تمہاری خوبصورتی سے فیض یاب ہو جاؤں۔ دنیا کے لیے تو یہ رشتہ نام کا ہی رہے گا، پر ہر دن تم خود میری قید میں محسوس کرو گی چاکلیٹی گرل۔ ارسلان نے اس کے گالوں پر شدت سے اپنی شیو رگڑی تو وہ کپ کپا اٹھی۔ دل لرز تھا، کسی بھی پل بےدم ہونے کو تھا۔ ارسلان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ پھڑپھڑاتی اس کی گرفت میں خود کو آزاد کرنے کے در پر تھی۔ سلویٰ کے آنسو گرتے بے مول ہونے لگے، پر وہ ظالم اس کے وجود کے رعنائیوں میں گم، سب کچھ فراموش کر کے۔ باہر سے دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز پر سلویٰ کا سوکھے پتے کے مانند کانپتا دل پرسکون ہوا۔ ارسلان، کوئی آیا ہے، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ اس کی کلائیاں ارسلان کی گرفت میں تھیں، اس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ ارسلان بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا اور اسے گھوری سے نوازا۔ سلویٰ نے نم آنکھوں سے اسے تکا۔ کوئی نہیں آیا، جو آیا ہے بجا بجا کر چلا جائے گا، تم مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ اب کی بار سلویٰ نے بے چارگی سے ارسلان کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو کون ہے، اور اس کے علاوہ ایک لفظ بھی تمہارے لبوں سے نکلا تو انہیں سزا بھگتنی ہوگی، اور میری سزا کے انداز سے تو تم واقف ہو۔ کچھ بھی کہہ کر اپنے لیے مشکل پیدا کرو گی۔ کوئی کیا سوچے گا کہ نکاح کے چند گھنٹے بعد ہی شوہر کو اپنی جانب مائل کر لیا؟ ارسلان نے اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے معنی خیزی سے کہا۔ سلویٰ کے لبوں کے ساتھ دل بھی کانپ اٹھا۔ اس کی قربت حواس باختہ کر دیتی تھی۔ کون ہے؟ وہ اونچی آواز میں حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ ارسلان کا انگوٹھا اس کی شہرک پر تھا، اس کی آتی جاتی سانسوں کی روانی وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں وہ سلویٰ بیٹا، دروازہ کھولو، ذرا آ کر میرے سر میں مالش کر دو، بار بار میری نیند ٹوٹ رہی ہے۔ دروازے کے اس پار سے آفرین بیگم کی آواز اس کے لیے آزادی کا سندیسہ لائی تھی۔ جی آتی ہوں ابھی آنٹی۔ اس سے پہلے ارسلان اسے منع کرنے کا کہتا سلویٰ جھٹ سے بولی۔ وہ چلی گئی تو سلویٰ آنکھیں پٹ پٹا کر ارسلان کو دیکھنے لگی۔ تم یہ مت سوچو چاکلیٹی گرل کہ بچ جاؤ گی، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ سچ میں تم بالکل چاکلیٹ کی طرح میٹھی ہو، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ چند پل ہی صحیح اس مٹھاس کا مزہ میں بھی چکھوں۔ وہ مخمور لہجے میں اس کی روح فنا کر گیا۔ سلویٰ اس کی گرفت میں کسمسائی تو ارسلان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ اس کے رنگوں میں رنگی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس پر ایک گہری نظر ڈالتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تو سلویٰ نے سکھ کا سانس لیا۔ اپنی ابتر سانسوں کو ہموار کرتے وہ باہر جانے کے لیے خود کی بگڑی حالت سنبھالنے لگی۔ اس کی عنایت، اس کا لمس سب جیسے کسی خواب کی مانند تھا۔ وہ کبھی اس سے محبت کا سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی بات سلویٰ کا دل بوجھل کرنے لگی۔ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ہوتی ہے دل بروں کی عنایت کبھی کبھی، شرما کے منہ نہ پھیر نظر کے سوال پر، لاتی ہے ایسے موڑ پر قسمت کبھی کبھی، کھلتے نہیں ہیں روز دریچے بہار کے، آتی ہے جان من یہ قیامت کبھی کبھی،
تنہا نہ کٹ سکیں گے جوانی کے راستے، پیش آئیں گے کسی کی ضرورت کبھی کبھی، پھر کھو نہ جائیں ہم کہیں دنیا کی بھیڑ میں، ملتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔